بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن اور زندگی کا معمہ کے عنوان سے ہم کچھ ڈسکشن سیشنز کریں گے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور قرآن نے اپنے آپ کو رزق کہا ہے۔ رزق اصل میں خوراک کو کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کو رزق کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم کھاتے پیتے ہیں، اسی طرح سے ہماری عقل اور روح کو بھی رزق کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی یہ زندگی جس میں ہم کو رہنے کو کہا گیا ہے، اس میں بہت سے ایسے سوالات ہیں کہ جن کے جوابات ہمارے پاس نہیں ہیں، اور جب تک ان کے تسلی بخش جوابات ہمارے پاس نہ آئے تو زندگی بہرحال ایک معمہ رہتی ہے۔ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ جس نے ہم کو بنایا ہے اس نے کیوں بنایا ہے؟ دنیا میں اونچ نیچ کیوں ہے؟ بہت امیر اور بہت غریب لوگ کیوں ہیں؟ کسی کی عمر زیادہ کسی کی کم کیوں ہے؟ اور سب سے بڑھ کر موت کیوں آتی ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات کو ڈسکس کرنے کے لیے آج میرے ساتھ محمد بشار الیاس موجود ہیں، جو اس موضوع سے متعلق سوالات کریں گے، اور یوں امید ہے کہ ایک اچھی ڈسکشن ہوگی۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر خالد۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ضروری سمجھا کہ ہم بیٹھ کے اس سنجیدہ موضوع کے اوپر گفتگو کریں۔ جیسے کہ آپ نے ایک اس موضوع کی تمہید پروگرام کے شروع میں بیان کی ہے، اور ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ وہ سوالات کروں جو آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں ابھرتے ہیں، کیونکہ آج کل کے نوجوان ہر چیز کو ایک کرٹیکل لینس کے تھرو دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کے پیچھے ایک منطق، ایک ریشنل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بیسیکلی اس حقیقت کی فاؤنڈیشنز تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں ایک سچائی کے طالب علم کا سفر بھی یہی رہنا چاہیے۔ تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں اس موضوع کے اوپر آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا قرآن کا، جو کہ ایک ہدایت یا گائیڈنس کی سورس ہم اسے سمجھتے ہیں، تو اگر خالق نے گائیڈنس کی ایک اتنی وسیع تر ریسورس ہمیں دے دی، اس کے باوجود آج تک انسان کیوں اس کے اوپر ایک اتفاقی رائے پہ نہ آ سکا اس کی انٹرپریٹیشن میں، اس کو سمجھنے میں؟ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی انٹرپریٹیشن سے پھر مونوتھیزم اور پولیتھیزم اور خدا کے تصور میں آپ کو مختلف آراء نظر آتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑا گروپ ہے جو کہ مونوتھیسٹ، ایک خدا کو ماننے والا ہے۔ تو کیا ان انٹرپریٹیشنز کی وجہ سے اس ایک خدا کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے اوپر کیا سوالات اٹھتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ ہم اس سوال سے شروع کریں۔ تو بنیادی سوال یہی ہے کہ جب الٹیمیٹ ریالٹی ہمیں دے دی گئی ہے قرآن کی صورت میں، تو اس کو سمجھنے میں ہم کیوں قاصر رہے؟ ہم آج تک کیوں اس پہ متفق نہ ہو سکے؟ دیکھیں بشار، بات یہ ہے کہ اگر تو ریالٹی کی نوعیت ایسی ہوتی کہ جیسے 2 + 2 = 4، تو سچی بات ہے پھر کوئی امتحان ہی نہ ہوتا۔ پھر تو اصل میں یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کچھ روبوٹس قسم کی مخلوق بناتے اور یہ بتاتے کہ دیکھو 2 + 2 = 4، اور امتحان ختم ہو جاتا۔ نہیں، امتحان کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ امتحان کی نوعیت کچھ یوں ہے کہ اللہ نے ہم انسانوں کو عقل دی، ہمیں شعور دیا، ہمیں ایک فطرت دی، ہمیں ڈائیورس قسم کے پس منظر دیے، اور ہر ایک کو اس بات پر ابھارا ان کے حالات کے لحاظ سے کہ وہ جہاں اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کریں، وہاں زندگی کے مقصد کو بھی جاننے کی کوشش کریں۔ آپ کے سوال میں جو پریشانی ہے وہ بڑی ویلڈ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط عائد ہوتی کہ جو صحیح جوابات دے گا وہی میرے ہاں کامیاب ہوگا، اور جس کے جوابات 2 + 2 = 4 نہیں ہوئے وہ ناکام ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ معاملہ یوں ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ الٹیمیٹ جوابات بالکل واضح ہیں، یعنی اللہ کے ہاں واضح ہیں، مگر وہ انسانوں کے لیے کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ دھندلے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو اپنے حالات میں، اپنی لمیٹیشنز میں رہ کے بہترین ایفرٹ کرتا ہے۔ آپ یوں سمجھیے، اور یہ کنونشنل مسلمانوں کی انڈرسٹینڈنگ سے میں ایک مختلف بات کر رہا ہوں، صحیح، مجبوری ہے کیونکہ اس کے بغیر معمہ حل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ آپ یوں سمجھیے کہ دنیا میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، چینی بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص جس ماحول میں پیدا ہوا، پلا بڑھا،
وہ اپنی عقل، اپنی فطرت، اپنی شعور، اپنے تجربات کی روشنی میں اس سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ صحیح بات کی تلاش کے لیے مخلصانہ کوشش کرے، اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر جو اس کو اخلاقیات ملی ہیں اس پر پورا اترے۔ وہ کتنا اس میں کامیاب ہوتا ہے، اس کا انحصار اس پر ہے کہ وہ اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے کتنی مخلصانہ کوشش کرتا ہے۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ذات کرے گی جو سب کچھ جانتا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہماری لمیٹیشنز کو جانتا ہے، اور اس کا فیصلہ آخری حد تک انصاف پر مبنی ہوگا۔ یہ ایک نقطہ ہے بشار، میں آپ کو بتاؤں، جس سے سچی بات یہ ہے کہ بہت تسلی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کے پیغام کو ماننا اس دنیا کی زندگی کے مسائل کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا اور پیچھے میں۔ اسلام کیونکہ خدا کا دین ہے اور یہ کوئی 1400 سال پہلے تو نہیں آیا، جب سے دنیا بنی ہے اللہ کا دین اسلام ہی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے جتنے انبیاء آئے وہ سارے دین اسلام کی ہی بات کرتے رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایک سٹیج پہ آ کے وہ دین 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس کو ہم دین ابراہیمی بھی کہتے ہیں، جس میں عیسائیت ہے، مسلمان ہیں اور یہودیت ہے۔ تینوں قسم کے لوگ یا فکر کے لوگ ایک ہی خدا کی بات کرتے ہیں۔ تو جب ریسورس موجود تھی، گائیڈنس موجود تھی، لوگوں کے اندر اس سچائی تک پہنچنے کا جذبہ بھی تھا، اس پہ لوگوں نے کام بھی کیا، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ عیسائیت کی طرف نکل گئے، کچھ یہودیت کی طرف نکل گئے، اور باقی ہمارے سامنے مسلمانوں کے سامنے۔ تو کیا آپ ان تینوں کے سفر کو سچائی کا سفر سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ان تینوں کا ہی نہیں، تمام انسانوں کا، تمام مختلف دینی اور غیر دینی گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا سفر، اگر وہ واقعی زندگی کے معمے کے بارے میں پریشان ہیں اور اس کو تلاش کرنے کے لیے مخلصانہ کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر کی اللہ کی طرف سے ملی ہوئی صلاحیتوں، امکانات کو صحیح طرح سے بروئے کار لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو وہ سب کامیاب ہیں۔ دیکھیں، میں پھر آپ سے یہ بات دہراؤں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز لازماً مقصود مطلوب نہیں ہے کہ ہم 2 + 2 4 کہیں، وہاں تک پہنچ جائیں۔ اس کو یہ چیز مطلوب ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں رہتے ہوئے ہم 4 تک پہنچنے کی کیسی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے تقریباً 22-23% انسانوں کو مسلمان بنایا، اس سے زیادہ بڑی پرسنٹیج میں اس نے عیسائی بچے پیدا کیے اور دوسری آبادیاں اس نے ڈیزائن کی۔ ہر ایک سے ان کے حالات کے لحاظ سے وہ ایمان اور نیک اعمال کے بارے میں ایٹیچیوڈ، پرفارمنس ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ مجھے اگر اوور سمپلیفائی تھنگز، اگر مجھے ایمان اور عمل صالح کو پیرافریز کرنے دیں، اور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد پر اس کو پیرافریز کیا ہے، تو ایمان سے مراد ہے انٹلیکچوئل آنیسٹی، یعنی آپ اگر انٹلیکچولی ایک آنیسٹ آدمی ہیں اور پیغمبروں کے زمانے میں موجود ہیں تو آپ لازماً ایمان لائیں گے۔ اگر آپ ایک انٹلیکچولی آنیسٹ آدمی ہیں اور پیغمبر موجود نہیں ہیں اور آپ کے سامنے دین کی صحیح پریزنٹیشن ہوئی ہے، آپ لازماً ایمان لائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایک انٹلیکچولی آنیسٹ آدمی ہیں اور آپ کے سامنے ایک پور پریزنٹیشن ہوئی ہے، تو یہ عین ممکن ہے، اس کا بڑا غالب امکان ہے کہ آپ نہایت کنفیوزڈ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ نہایت کامیاب ہیں۔ سو اس کا تعلق آپ کے اپنے حالات سے ہے۔ سو یہ زندگی کا معمہ حل ہی اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو اپرچونٹی دی ہے، جن حالات میں دی ہے، وہ اس کے لحاظ سے ان کا فیصلہ کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ اس کا علم مکمل ہے، ہر چیز سے واقف ہے، اور آخری درجے میں انصاف کرنے والا ہے، اور انصاف ہی نہیں، وہ رحم اور مہربانی کرنے والا بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے جو آپ کی بات سے پوائنٹ سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی سانچے میں نہیں پرکھا جا سکتا، ہر کسی کی مختلف استعداد ہے، مختلف انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، بالکل، اور سوال اس سے اسی کے ڈائنامکس یا کیپیسٹی کے لحاظ سے کیا اور اس کے حالات مختلف ہیں، سرکمسٹانسز مختلف ہیں۔ صحیح، چاہے اس کے اندر وہ سچائی کے رستے پہ ہے لیکن وہ سچائی تک نہ پہنچ سکے، بالکل، وہ کہیں مس لیڈ ہو گیا یا مس گائیڈ ہو گیا، اور اس کے باوجود اپنے اس سفر میں جہاں کہ وہ غلط ڈائریکشن میں چلا گیا، وہ بے چین ہے۔ یعنی
صحیح جواب نہ ملنے تک انسان بے چین رہتا ہے. وہ بے چینی اللہ جانتا ہے کہ کسی کے اندر ہے یا نہیں ہے. ہم تو لوگوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں, ہم کسی کے باطن کو تو نہیں دیکھ سکتے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک آپ نے بیچ پہ بات کی دین کی پریزنٹیشن کی, کہ دین کی پریزنٹیشن کیونکہ آ گئی ہے سامنے تو اب کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنا نہ سکیں یا اس پہ عمل نہ کر سکیں. دین کی پریزنٹیشن پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو سلیس زبان میں اتارا اور اس میں کوئی کجی اور پیچیدگی نہیں رکھی. یہ خالق کہہ رہا ہے جس نے اپنا کلام اتارا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمارے تک پہنچنے کے بعد کا جو سفر ہے اس کے اندر ہمیں دین کی بے تحاشا پریزنٹیشنز نظر آتی ہیں. کوئی ایک پریزنٹیشن اگر ہو تو میں آپ سے متفق ہو جاؤں گا, آپ نے صحیح بات کی ہے کہ دین کی پریزنٹیشن آ گئی ہے. لیکن جب خالق نے خود کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی کمی پیچیدگی نہیں ہے, قرآن کے اندر آپ ایک لفظ ایک حرف کی تبدیلی نہیں کر سکتے, تو ایک ایسی جامع عالمگیر کتاب کی انڈرسٹینڈنگ میں اتنا فرق ہمیں آج مسلمانوں میں کیوں نظر آتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے دو باتیں کہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی زبان بہت آسان سلیس ہے, اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے. دوسری بات تو تب بھی صحیح تھی اور اب بھی ایسے ہی ہے. پہلی بات بھی صحیح ہے جی, لیکن وہ اصل میں اپلیکیبل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کی زبان عربی تھی, عربی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر قریش کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبان میں ہے اور یہ عربی مبین میں ہے, واضح ہے, اور اعلیٰ ترین جو بیان کا انداز ہے اس میں سموئی ہوئی ہے یہ کتاب. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو پھر مسلمانوں میں اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ جی دیکھیں, اس کا جواب ایک ہی ہے, اور میں جب جواب دوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ نے کچھ بات کو زیادہ آسان کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن حقیقت یہ آسان میں کرنے نہیں دوں گا جی, جتنی گہرائی میں جا سکتا ہوں میں جاؤں گا. دیکھیں, قرآن مجید ایک پڑھنے والے سے تقاضا کرتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ اتفاق کریں گے کہ یہ تقاضا بالکل جائز ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں نا تو آپ اس کے آگے سرنڈر کر دیں. آپ کے ذہن میں ادھر ادھر کے کوئی خیالات نہ ہو. جب آپ یہ کریں گے تو قرآن کے پڑھنے اور سمجھنے میں پھر بھی غلطی کریں گے. میں اور آپ دونوں یہ کام کریں, ہم دونوں اختلاف کریں گے. آپ یقین جانیے کہ کچھ دیر کے, چند گھنٹوں, چند دنوں, چند ہفتوں کے بعد ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا. معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ایک صاحب سے متاثر ہوں, کئی غامدی صاحب سے. آپ ایک صاحب سے متاثر ہیں, کئی یہ مولانا روم سے. اب آپ کہتے ہیں میں نے مولانا روم کو نہیں چھوڑنا, اور میں کہتا ہوں میں نے غامدی صاحب کو نہیں چھوڑنا, تو اصل میں قرآن تو زیر بحث ہی نہیں ہے. یہ عام یقین جانے کہ مسلمان بلنڈر کر رہے ہیں. تو میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مثال ایک عالم میں واقعہ ہے, صحیح, ہم دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے. جی, لیکن ان ریالٹی کیا ہو رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں حدیث کی کتاب کو ماننا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے فلاں سیرت کو ماننا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے اپنے اماموں کو ماننا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں نے کسی کو ماننا ہے. تو ارے بھائی, جب آپ خارج کے اتنے زیادہ علوم کے ذرائع کو اصل بنیاد مان رہے ہیں, اور جس کتاب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے گا, اور اگر آپ اس کو سب تھام لیں گے تو آپ متحد ہو جائیں گے, اس کو آپ خالی و ذہن ہو کے پڑھ نہیں رہے ہیں, تو آپ کو سیدھا راستہ اور اتحاد ملے گا کیسے؟ آپ کو منتشر ہونا چاہیے. یہ آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ریز کیا ہے. تو کیا ڈیڈکٹیو لاجک یہ کہتی ہے کہ اگر ہدایت آ گئی تو پھر اس ہدایت کو کمپریہنسیبل ہونا چاہیے؟ میرے خالق نے مجھے ایک ہدایت دے دی تو وہ تقاضا یہ کرتی ہے کہ مجھے وہ سمجھ بھی آنا چاہیے. تو آج تک جو اختلافات, جو مختلف آراء قائم کی گئی, انٹرپریٹیشنز قرآن کے بارے میں, دین کے بارے میں قائم کی گئیں, کہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا گیپ یا فلا رہ گیا کہ ہم قرآن کو سمجھنے کے اصول پہ نہ آ سکیں؟ کیونکہ اگر وہ کتاب ایک جامع ہے, ایک حکمت رکھتی ہے, ایک کوہیرنٹ کتاب ہے, تو پھر وہ ایک خاص اصول پہ کسی کو سمجھ آنی چاہیے, اور اصول ہوگا تو کامن انڈرسٹینڈنگ ہوگی. کیا میں اس معاملے میں صحیح سمجھ میں جا رہا ہوں؟ دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح اپنے پریشانی کا اظہار کیا. جی, لیکن اس میں آپ سے گزارش کروں بشار کہ صحیح سوچنے کا طریقہ یہ ہے, جب کہ آپ ایبسلیوٹلی سیریس ہو جائیں گے قرآن کو سمجھنے کے لیے, آپ کہیں گے کہ یہ لوگ کہ جو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے اختلاف, میں ان میں سے کسی کو بدنیت نہیں سمجھتا, یہ سارے مخلص لوگ ہیں, مگر یہ میں نہیں. آپ کہیں کہ
خالد صاحب آپ مجھے بتائیں، میں حاضر ہوں، ایک پیچیدہ مسئلہ لے لیتے ہیں، مثال کے طور پر قانون وراثت لے لیتے ہیں، اس میں بڑے مسائل ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جو بھی آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کنفیوزڈ ہیں وہ لے کر آئیں، لیکن قرآن کو الٹیمیٹ اتھارٹی مانیں. ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ ذرا کافی حد تک نالائق آدمی ہوں تو مجھے زیادہ ٹائم لگے گا، آپ غامدی صاحب سے بات کریں تو جلدی ایسا ہو جائے گا، لیکن آپ یقین جانیں کہ میرے کہنے، ان کے کہنے، کسی اور کے کہنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن مجید کے بیان، اس کے الفاظ، اس کی پریزنٹیشن سے انشاءاللہ اگر آپ اس اپنے بیگیج کو پیچھے چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کہیں گے بات واضح ہوگی. کوئی اختلافی مسئلہ لے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ نہیں میں یہ والی بات کیوں مانوں، یہ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی، امام بخاری تو یہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ نے تو یہ فرمایا، امام جعفر صادق نے تو یہ فرمایا، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر آپ اپنے بیک گراؤنڈز کو پکڑیں اور تھامیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس سے ثواب دارین حاصل کریں. قرآن کو اگر آپ نے ہدایت کی کتاب اور الفرقان ماننا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ ان سب کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کتاب یہ ہو یا پچھلی کتابیں ہوں، یہ نازل ہی اس لیے کی جاتی ہیں لیحکم بین الناس، تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان فی مختلفوا فی، ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف ظاہر ہے کوئی سیاسی معاملات یا سائنسی معاملات نہیں، دینی معاملات میں. کتاب آئی ہی فیصلہ کرنے ہیں، وہ فیصلہ کرتی ہے بشرطے کہ ہم اس کو یہ اتھارٹی دیں. ڈاکٹر خالد ہمارے پاس وقت کم ہے پہلے ایپیسوڈ کا، میں چاہتا ہوں آخر میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے مزید پوچھ لوں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی سمجھ کیا انسان کے فہم پہ ڈپینڈ کرتی ہے؟ کیونکہ ہر انسان کا، آپ نے جب شروع میں تمہید باندھی تو اس میں واضح کیا کہ ہر انسان کی کیپیسٹی، انٹلیکچوئل کیپیسٹی، اس کے اندر اس سچائی تک پہنچنے کی لگن، اس میں فرق ہے. جب فرق رکھا گیا ہے اور عقل اور دانست میں بھی فرق رکھا گیا ہے، حکمت میں بھی فرق رکھا گیا ہے انسانوں کے اندر، تو پھر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فہم میں بھی فرق ہوا ہے، اور جب فہم میں فرق ہے تو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ میں بھی فرق ہوگا. جی بالکل صحیح آپ نے کہا، یہ فرق ہوتا ہے، لیکن آپ یوں سمجھیے کہ ایک ہے میرے فہم میں کچھ کمی میری اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے اور میری ڈیووشن کی وجہ سے، میں اتنا وقت نہیں دے سکا، اتنا فوکس نہیں ہو سکا، اور میرے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کی کہ جو عقلی طور پر مجھ سے زیادہ شارپ ہے اور وہ زیادہ کنسنٹریٹ فوکس کر رہا ہے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوگی. ہم دونوں چلیں گے اسی ڈائریکشن میں، کسی کی کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، چھوٹے چھوٹے معاملات میں اختلاف ہوگا، لیکن کسی بڑی بات میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اور جو اختلاف ہوگا بھی، اگر میں پیچھے ہوں اور کوئی مجھ سے آگے ہے اور میں نے اس کو اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنا لیا ہے اور میں ہمبلنس کے ساتھ صحیح بات کو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ میں چیزوں کو، صحیح بات کو پالوں گا. دیکھیں اگر یہ اسٹرگل نہ ہو تو زندگی کا مقصد ختم ہو جائے. زندگی کا معمہ حل ہی اس طرح ہوتا ہے کہ یہ جتنی بھی پریشانیاں، اختلافات آپ نے بیان کی ہیں، یہ اصل میں اللہ کی طرف سے امتحان کا حصہ ہے، اور اس امتحان میں وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اچھا عمل کرتا ہے اپنے حالات کے لحاظ سے. ناظرین، ہم نے قرآن اور زندگی کے معمے کے بارے میں اپنی ابتدائی گفتگو کی، جس کا کچھ خلاصہ یوں بنتا ہے کہ دنیا میں بہت تنوع ہے، بہت ڈائیورسٹی ہے، مختلف خیال کے لوگ ہیں، مسلمان بھی آپس میں بہت اختلاف کرتے ہیں. تو پھر اس سب کے ساتھ ہم یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ قرآن زندگی کے معمے کو حل کرنے کے لیے آیا ہے؟ میں نے کوشش کی کہ میں اس کا جواب دوں کہ نہیں، اس کے باوجود قرآن مجید اس معمے کا حل پیش کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. قرآن اور زندگی کا معمہ، یہ ہمارے ان گفتگو کی سیریز کا موضوع ہے.
ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کی کہ یہ دنیا کی زندگی ایک معمہ، ایک پزل ہے. ہمیں کس نے بنایا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ یہ زندگی میں اونچ نیچ، کسی کا بہت امیر ہونا، کسی کا غریب ہونا، کسی کا بیمار ہونا، کسی کا صحت مند ہونا، اور پھر موت کیوں آتی ہے، موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ پزل معمہ وہ ہے جس کا جواب اللہ کا پیغام دیتا ہے، قرآن مجید دیتا ہے. قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم کو ایک ایسی ہستی نے بنایا ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جس کے اندر وہ تمام اعلیٰ صفات ہیں کہ جن کا ہم تصور کر سکتے ہیں اپنی مکمل صورت میں. اس نے اس زندگی کو امتحان کے لیے بنایا ہے تاکہ وہ اس امتحان سے گزار کے یہ دیکھے، پرکھے اور انتخاب کرے کہ کون لوگ ہیں کہ جو اگلی زندگی میں جنت کی حسین دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے مستحق ہیں، اور وہ لوگ کہ جو ناکام ہیں ان کو پھر ان کی ناکامی کی سزا ملے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ ایک امتحان ہے. یہ قرآن مجید کا جواب ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے جو گفتگو کی اس میں میرے ساتھ ہمارے شریک محمد بشار الیاس نے سوالات کیے. انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آخر بات اگر ایسی ہے تو پھر لوگوں کا فہم، انڈرسٹینڈنگ تو بہت مختلف ہے، انٹرپریٹیشن بہت فرق ہوتی ہے، تو پھر ایسے میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیسے طے کریں گے کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے؟ یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آگے لے کے چاہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ آج بشار ہم سے کیا سوال پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. میں چاہوں گا جہاں ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی ہم وہیں سے آگے اس کو شروع کریں. زندگی کے معمے پہ آپ نے بات کی، اور اس کا جو آپ نے حل کل تجویز کیا وہ تو بہت کچھ سادہ لگا مجھے، اور اگر وہی حل ہے تو پھر تو سارے مسئلے حل ہو جانے چاہیے. میں اسی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ دین کو اپنانے کی جستجو تو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. میں یہاں پہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اس دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ صرف مسلمانوں کا امتحان نہیں ہے، امتحان سے تو ہر انسان گزر رہا ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا گیا اور انسان کے اندر یہ جستجو ہے، تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے مکاتب فکر یا ریلیجنز، کرسچینٹی، مسلم، سارے اسی جستجو کے ایک سفر میں ہیں. تو جب سارے انسان اس جستجو کے سفر میں ہیں تو پھر ہر کسی نے اپنی فہم، اپنی کیپیسٹی اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. تو جب سارا کچھ اتنا آسان ہو گیا تو پھر اختلاف کس چیز کا؟ دیکھیں بشار، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر سلوشن آپ کو آسان لگ رہا ہے تو یہ اس کے صحیح ہونے کی ثبوت اور دلیل ہے. مشکل پیچیدہ سلوشن ظاہر ہے کہ قبول کرنے میں ہمیں مشکل ہوگی. میں نے یہ پہلی بھی بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ لازماً اس صحیح نتیجے تک پہنچ جائیں کہ جو مثال کے طور پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی سب انسانوں سے یہ توقع نہیں ہے، شاید مسلمانوں سے بھی یہ نہیں ہے. ہر انسان کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے. یہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے، ایک وسعت ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها. ہم کسی انسان سے اس کی وسعت سے زیادہ جواب دہی نہیں لیں گے. یہ وسعت اصل میں دو اجزاء پر مشتمل ہے. ایک آپ کی شخصیت کے اندر جو امکانات موجود ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کی نفسیات وغیرہ، اور دوسرا آپ کے حالات. کوئی مسیحی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، وہ سب مسلمانوں ہی کی طرح ایک فطرت لے کے آئے ہیں اللہ کی طرف سے. اس کی مہربانی ہے کہ سب انسان جھوٹ کو برا اور سچ کو اچھا جانتے ہیں، اور ایک بڑی لمبی فہرست ہے جس میں کہ تمام انسان متفق ہیں. اب یہ جو اختلافات ہیں یہ در حقیقت انسان کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویے سے یہ ظاہر کرے، شو کرے کہ وہ کتنا حق پسند ہے، وہ کتنا دوسروں کے نقطۂ نظر کا احترام کرتا ہے، اور وہ اختلاف کے باوجود کس قدر صبر تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے. اور انسان کے اندر جو امکانات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ اصل میں چیلنج اور ٹیسٹ ہی تب ہوتی ہیں
جب اختلاف کا ماحول ہو. آپ امیجن کریں کہ اگر اتفاق ہی اتفاق ہو تو پھر انسان کے اندر کی وہ خوابیدہ موجود خوبیاں نکھر کے نہیں آئیں گی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سلوشن میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ اختلافات جیسا کہ ہیں ان کا ہونا ضروری تھا. میں اختلافات بھی اس کو نہیں کہوں گا، بلکہ ایک زاویہ نظر کہوں گا ایک چیز کو دیکھنے کا. مطلب ہر کوئی اپنے زاویہ نظر سے ایک چیز کو دیکھتا ہے. تو جتنے اسکول آف تھاٹس آپ کو ملتے ہیں یا ریلیجنس ملتے ہیں، وہ سارے اپنے ایک اسپیسیفک لینس کے تھرو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک مختلف زاویہ ہے ہر کسی کا. یہ بات صحیح بھی ہے اور نہیں بھی. جی میں کسی ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں کہ جس کا مذہبی نقطہ نظر مجھ سے مختلف ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ میں اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اسے بات نہ سمجھا سکوں، اور وہ تمام تر خلوص اور اچھی پریزنٹیشن کے باوجود مجھے بات نہ سمجھا سکے، اس لیے کہ ہم دونوں کا سوچ کا انداز اور پس منظر اتنا مختلف ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ میں اس کو بات سمجھا رہا ہوں اور وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، یا وہ مجھے بات سمجھا رہا ہے اور میں سمجھنا نہیں چاہ رہا. سچی بات ہے بشار، حقیقت اس کے کہیں درمیان ہوتی ہے، اور یہ ایک پیچیدگی ہے. اور اس پیچیدگی کا حل کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ میری کسی دوسرے کے ساتھ گفتگو میں نیت ارادہ کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے جو میں نے معمے کا حل بتایا وہ بظاہر آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ ایک چیلنج اور مشکل چیز ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب، اگر ہر کسی نے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے لحاظ سے، اپنی ڈائنامکس کے لحاظ سے ہدایت کو پا لیا ہے اور وہ اپنی ایک ڈگر پہ جو ہے وہ چل پڑے ہیں، تو پھر کسی کو کوئی اور بات سمجھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر تو یہ جو دعوت کا ایک پورا سلسلہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں جاتا ہوں اور میں ایک اپنے خاص تھاٹس کسی دوسرے پہ انفورس کرنا چاہتا ہوں، یا میں کہتا ہوں یار میں حق پہ ہوں اور تم حق پہ نہیں ہو، تو اس کی پھر تو ضرورت ہی ختم ہو گئی. دیکھیے، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہ جملہ اور یہ انداز کہ میں حق پر ہوں اور تم حق پر نہیں ہو، یہ غلط ہے. یہ انداز تو صرف اللہ کے پیغمبر اختیار کر سکتے ہیں کہ جن کے پاس حق ہوتا ہے اور جن کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی شخصیت، ایسے حالات، ایسی نشانیاں ہوتی ہیں، ایسے پیغامات کتاب کی صورت میں ہوتے ہیں کہ جو مل کر ان کی پریزنٹیشن کو، جس کو قرآن کہتا ہے، بینہ بنا دیتے ہیں، بالکل واضح روشن. میں اور آپ جب کسی کو اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے، اپنا دین پیش کریں گے، ہماری شخصیت کی خامیاں، ہماری پریزنٹیشن کی خامیاں رکاوٹ بن سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الٹیمیٹ ٹروتھ ایک سے زیادہ ہے. نہیں، وہ ایک ہی ہے. ایک ہی پیغام ہے کہ جو اصل میں سچا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے پیغام جھوٹے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ اللہ نے بہت سے پیغامات قرآن مجید سے پہلے بھی بھیجے، اور ان پیغامات کے ماننے والے ان پر مخلصانہ عمل کر رہے ہیں. اب ان کو اس آخری پیغام کو ماننے میں رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں. وہ رکاوٹیں جینوئن بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ رکاوٹیں ان کی اپنی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں. یہ ان کا بھی امتحان ہے کہ وہ اگر ان کے سامنے سچائی پیش کی جائے تو اس کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو بات کتنی سمجھ میں آئی ہے، اور ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم بات کو کتنے اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں، اور ہم بھی حق پسندی کا رویہ اختیار کرتے ہیں نہیں کرتے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ سچائی اصل میں ایک ہے، اگرچہ کہ اس کو سمجھنے اور جاننے میں وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو اصل میں امتحان بن جاتی ہیں. سو ہمیں تو بات پیش کرنی ہے، ایسرٹ نہیں کرنا، کسی کو کنورٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی، صرف بات پہنچانی ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بار بار یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آپ کا کام بات پہنچانا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. صحیح، بات پہنچانی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، بات پہنچانے کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہم اپنی ساری ٹریڈیشن، علمی ٹریڈیشن اٹھا کے اگر دیکھیں تو جب یہ بات پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوا قرآن کے آنے کے بعد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایگزیجریشن ہمیں نظر آتی ہے، بہت زیادہ
مینیپولیشن نظر آتی ہے، ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو ڈائریکٹلی قرآن کو کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایگزیجریٹڈ سٹوریز ہماری ٹریڈیشن کے اندر کہاں سے آئیں، کیسے آئیں؟ کیا یہ انسانی فطرت کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے جس کو ہم نے نظر انداز کر دیا اور جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں؟ کیونکہ انسان، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ غلطیاں کرتا ہے انسان، تو ہماری کچھ فہم میں غلطی ہوئی، سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا یہ ایک انسانی فطرت کی ویکنس ہے کہ وہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے کچھ فکشنل کیریکٹرز بنا لیتا ہے، کچھ امیجنیٹیو سٹوریز ڈیولپ کر لیتا ہے. تو جب بات پہنچانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر تو اختلافات، تفرقات تو بہت بڑھ جاتے ہیں. میں نے جیسے کہ پہلے گزارش کی کہ یہ اختلافات اصل میں جو تھیسس میں نے پیش کی ہے جی کہ یہ زندگی ایک معمہ ہے اور اس کا حل آنسر یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نے جو کچھ بتایا ہے اس کے مطابق اس دنیا کو ایک امتحان سمجھا جائے. تو یہ جو آپ نے صورتحال پیش کی ہے اصل میں یہ اس امتحان کی مینیفیسٹیشن ہے. یہ اصل میں امتحان ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ لوگ مبالغہ بھی کرتے ہیں، لوگ کہانیاں بھی بناتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور لیٹس فیس اٹ، یہ جو رویے ہیں یہ رویے غلط ہیں، یہ آئیڈیل نہیں ہیں. یعنی ایک شخص مثال کے طور پر ایک مبالغہ آمیز کہانی سنا رہا ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ ابتدا میں اس کو احساس ہی نہ ہو، لیکن کوئی اس کو توجہ دلائے گا، اس کا ضمیر بھی اس کو ملامت کرے گا، اس کے بعد اس کا رسپانس کیا ہوتا ہے. آپ یقین جانیے کہ دنیا میں جہاں آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو کہانیوں میں بلیو کرتے ہیں، مبالغہ آمیز گفتگو کرتے ہیں، وہیں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جو اسی ماحول میں پلنے بڑھنے کے باوجود کسی سٹیج پہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. میرے اندر حق کی جستجو کی جو طلب ہے، جو پیاس ہے، اس سے یہ پریزنٹیشن پوری نہیں کر رہی اسے، اس وجہ سے مجھے کہیں اور دیکھنا ہے. سو یہ جو ہے نا ہمارے درمیان اختلافات اور اس میں لوگوں کی مبالغہ آمیز گفتگویں، کہانیاں، مختلف نیریٹیوز، یہی اصل میں وہ ماحول فراہم کرتی ہیں چیزیں کہ جس میں ایک شخص کے جو حق کا متلاشی ہے اس کو مختلف آپشنز نظر آتی ہیں اور وہ بالآخر بہتر سے بہتر کی طرف بڑھتا ہے. جیسا کہ میں نے گزارش کی، یہ ہر ایک کے اپنے حالات پر منحصر ہے کہ وہ الٹیمیٹ آئیڈیل صحیح تصور انڈرسٹینڈنگ کی طرف پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. وہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی اصل میں یہ ہے کہ کس نے اپنے حالات اور اپنی لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے کس حد تک جستجو کی، اخلاص کے ساتھ کتنا اچیو کیا. سو اصل میں تو اس ساری پریزنٹیشن میں جو سب سے زیادہ انسان کے لیے حیرت انگیز بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا حساب کتاب کون کرے گا؟ کون ہے کہ جو لوگوں کو گریڈ کرے گا، ان کی پرفارمنس کے بارے میں اسسمنٹ کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے جو ہر چیز سے واقف ہے، اس نے جو بندوبست کیا ہوا ہے اس میں وہ لوگوں کی کمزوریوں کو جانتا ہے، لوگوں کے حالات جانتا ہے، لوگوں کی پرفارمنس جانتا ہے، لوگوں کی نیتیں جانتا ہے. اور وہ قیامت کے روز جب فیصلہ کرے گا تو سب حیران رہ جائیں گے کہ اس سے زیادہ انصاف پر مبنی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب، پچھلے سوال پہ آپ نے بات تھوڑی واضح کی. میں چاہتا ہوں کہ میں اسی سے مطابق جو سوال میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے رکھتا رہوں. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے خود ہی پروگرام کے شروع میں بھی یہ بتایا کہ ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کی انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے، کسی کی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ فیصد لوگ ہوتے ہیں جو اس انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے حامل ہوتے ہیں یا وہ سچائی کے متلاشی ہوتے ہیں. باقی 80 سے 90% جو میسز ہیں وہ تو صرف انہی 5 سے 10% لوگوں کے بیان کردہ نیریٹیوز کے فالورز ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلائنڈ فالورز ہوتے ہیں. اور آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو جو پرومیننٹ فگرز ہیں وہ چند ہی نظر آئیں گی، اور باقی پورا عوام کا ایک میلہ نظر آئے گا کہ جو نہ اس تھاٹ پروسیس سے گزرتا ہے، نہ وہ اس سچائی کو حاصل کرنے کی اسٹرگل سے گزرتا ہے، بلکہ وہ جسٹ سنتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے. تو اگر اوور آل اسکیم دیکھی جائے تو ہر انسان کے اندر تو یہ کیپیسٹی دی نہیں گئی حق یا سچائی کی تلاش کی. دیکھیے، میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسا ایگزیکٹلی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ کسی بھی سوسائٹی میں جن کو آپ انٹلیکچوئلس کہتے ہیں وہ
بڑی کم مقدار میں ہوتے ہیں، ان کی پرسنٹیج تھوڑی ہوتی ہے، لیکن دوسرے سب لوگ احمق بیوقوف نہیں ہوتے، کم انٹلیکٹ کے ہوتے ہیں اور پھر مزید کم کے ہوتے ہیں، لیکن ہر شخص اپنی انٹلیکچول کیپیسٹی کے مطابق آزمایا جا رہا ہے۔ اب آپ کی دوسری بات میں لیتا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب میں غفیر ہوتا ہے جو کسی ایک فرد واحد کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، چاہے سیاست ہو چاہے مذہب ہو، لیکن بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو بھیڑ نظر آتی ہے اس میں بھی لوگ مختلف ہوتے ہیں۔ تقریر سنی اپنی مولوی صاحب کی، اپنے سیاستدان کی، پھر گھر گئے آپس میں بھی گفتگو کرتے ہیں، الگ الگ سوچتے بھی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ پھر اوپینینز فارم کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو نعرے لگا رہے ہیں وہ دل سے لگا رہے ہیں، ایگوز بھی انوالو ہوتی ہیں، بالکل ہوتی ہیں، بادل ناخواستہ کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے فرق ہے، اور وہ اللہ کی دی ہوئی عقل اور فطرت اور خیر اور شر کے شعور کو جو اس کے ساتھ موجود ہے، اس کی شخصیت میں کیسے اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ حالات بدلتا بھی ہے۔ آج اگر آپ کسی ایک شخص کے فالوور ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات بدل کے آپ کو کہیں اور لے جائے گا اور آپ کو آزمائش میں ایک اور موقع دے گا، امکان دے گا، لیکن بالآخر یہ ہوگا کہ آپ کا فیصلہ ہوگا میرٹ کی بنیاد پر کہ آپ نے اوور آل پرفارمنس کیسی دکھائی۔ ناظرین، ہم نے قرآن اور زندگی کے معمے پر آج مزید گفتگو کی، اور محمد بشار الیاس نے بہت اچھے سوالات کیے۔ اس سے امید ہے کہ ہمارے اس انڈرسٹینڈنگ میں بہتری آئی ہوگی کہ یہ معمہ ہم دین قرآن کی روشنی میں ہوتا ہوا پاتے ہیں۔ ہم نئی گفتگو کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن اور زندگی کا معمہ، یہ موضوع ہے جس پر کہ ہم اپنی نشستوں میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ محمد بشار الیاس ہم سے کیا سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، بہت میننگ فل ڈسکشن رہی ہماری پچھلی ایپیسوڈ کے اندر۔ کچھ کرٹیکل سوالات تھے، آپ نے ان کی جواب دینے کی بھی کوشش کی اور کافی حد تک مطمئن بھی کر پائے، لیکن میں بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہو سکا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے کچھ اور سوالات پیدا ہوئے، تو وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے معمے کا حل بتایا ہے، وہ حل کی سورس یا ریفرنس کیا ہے؟ کیونکہ آپ اگر ایک عیسائی پادری کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ بھی اس معمے کا حل بتاتا ہے اور وہ بائبل کی روشنی میں بتاتا ہے۔ آپ کسی یہودی کے پاس چلے جائیں تو وہ اپنی تورا کو کھولے گا اور اس کے اندر سے آپ کو بتائے گا کہ بھئی زندگی کے معمے کا حل تو یہ ہے، اور یہ ایک وہی واحد خدا نے بتایا ہے۔ تو جب حق ایک ہی ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ سچائی یا حق تو ایک ہی ہے، وہ ملٹیپل نہیں ہو سکتے، تو پھر حق کی سمت کیا ہونی چاہیے؟ کیا وہ پادری حق کی سمت ہے؟ کیا وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی حق کو تلاش کرنے کی سمت ہے؟ کیا وہ راہب اس حق کو پانے کی سمت ہے؟ کیا وہ چیز ہے؟ مسلمانوں کے لیے وہ قرآن ہے، لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کسی اور سے بات کریں، عیسائی سے بات کریں، یہودی سے بات کریں، تو وہ ان کے لیے ان کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب سے باہر نکلنا، یا اس مولوی یا اس راہب یا اس پاسٹر سے باہر نکلنا، یہ تو ایک مشکل کام ہے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے۔ میں نے پہلی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ حقائق جو مذہب اور اخلاقیات میں ہوتے ہیں، بلکہ فلسفے میں بھی، وہ دو اور دو چار کی طرح نہیں ہوتے۔ وہ ہوتے بالکل واضح ہیں، لیکن بہرحال ان تک پہنچنے میں ایک مشکل ہوتی ہے، اور یہی امتحان ہے۔ اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امتحان کو برپا کیا ہے کہ آپ کی حق کی جستجو میں اخلاص، آپ کی ایفرٹ، آپ کی قربانی، یہ سب دیکھی جائے۔ دیکھیں، آپ نے وہ ذکر کر ہی دیا، میں صرف اس کو دہراتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے لیے وہ حق قرآن مجید ہے،
اور ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے تیار ہیں اور ایکوپڈ بھی ہیں. میرا یہ گلہ ہے اپنے بعض مسلمان بہن بھائیوں سے کہ وہ اگرچہ کہ یہ کام کر تو رہے ہیں لیکن بہت ایگریسولی کر رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ ایروگنٹلی کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. ہمیں بہت ہی ہمبل طریقے سے عاجزی کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس حقیقت کو رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کی آخری کتاب ہے. آئیے ہم آپ کو اس کے دلائل دیتے ہیں. دلائل تو ایک لمبی بات ہے، اس کے لیے تو نشستیں چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں، اس سے آپ کی بائبل بھی ایکسپلین ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بائبل میں بہت سی کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن وہ پہلے آئی تھیں اور انہوں نے بھی آ کر یہ بتایا تھا کہ ایک بعد میں آنے والی کتاب ہے کہ جس کو آنا ہے اور جس کو ماننا ہے. تو ہمارے ہاں تو پکچر مکمل ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ ہمیں اس بات کا لازماً احساس کرنا چاہیے کہ دوسرے مذہبی گروہ سے تعلق رکھنے والے انسان کا اپنا ایک تعصب ہوتا ہے جو نیچرل ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں ہے. اس وجہ سے اس بیچارے کو اس آزمائش میں نہ ڈالو کہ جس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے. تو اچھے انداز میں سمجھائیں اور ان کو پوری بات بیان کریں. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ مسلمانوں کی پرفارمنس دنیا میں اکنامکلی، سائنس میں، فلسفے میں، اخلاق میں بہت گری ہوئی ہے، لیٹس فیس اٹ. لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کے باوجود لوگ مسلمان ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ اصل میں سچی بات یہی ہے. اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ میں نے کہ جیسے گزارش کی، اس کی پریزنٹیشن میں ہمیں بہت بہتری لانی چاہیے. صحیح ڈاکٹر صاحب، بات واضح ہوئی کہ قرآن آخری ہدایت کی سورس ہے، پچھلے آنے والی کتابوں کی تائید بھی کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت انسانوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کا انتخاب کیا. اور ہم قرآن خود اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک بہت لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ ہدایت کا وہ پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں. ایک بات جو عقل کو سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ اللہ کا پیغام ہے تو وہ ایک ہی ہونا چاہیے، مطلب اس میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کی ٹیچنگز یا میسج ایک ہی تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے اس میسج کو پریچ کیا تو وہ لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ سیدنا مسیح کی مثال لے لیں کہ ان کی پوری زندگی کے جد و جہد کے بعد آخر میں ان کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے. آپ حضرت موسیٰ کی قوم کی حالت دیکھ لیں کہ اتنا اسٹرگل کرنے کے باوجود آخر میں کتنے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن اوور دا ٹائم انسانوں کے اندر یہ ریئلائزیشن ڈیولپ ہوئی اور انہوں نے پھر اس میسج کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. تبھی آپ کے سامنے آج بائبل موجود ہے، توراہ موجود ہے اور قرآن ہمارے سامنے موجود ہے. تو میں جسٹ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کے اندر کتنا ڈفرنس ہے جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے، جو کہ بائبل کے اندر موجود ہے اور جو دوسری الہامی کتابوں کے اندر موجود ہے. دیکھیں، قرآن مجید نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ قرآن مجید پچھلی کتابوں ہی کی کنٹینیویشن ہے. بعض اوقات یہ دلچسپ بات ہے کہ قرآن کتابیں نہیں کہتا، صرف الکتاب کہتا ہے. یعنی یہ ایک ہی اللہ کی کتاب کے مختلف ایڈیشنز ہیں. اللہ نے پہلے تورات نازل کی، وہ ایک قانون کی شکل میں آئی. پھر اس کے بعد زبور ہے کہ جو اللہ کے حمد کے ترانے ہیں. پھر اس کے بعد انجیل ہے، اس کو قرآن حکمت قرار دیتا ہے. اور پھر قرآن مجید ہے کہ جو ان سب کی جامع ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے مختلف شاندار پہلوؤں کو مختلف دنیا میں زمانے جو آئے ان میں پیش کیا اور پھر ان کا ایک مکمل جامع ورژن قرآن کی شکل میں دے دیا. اور اس کے بعد نبوت کو، اس رسالت کو ختم کر دیا. مینز آف کمیونیکیشن اتنے اچھے ہو گئے اور مزید ہونے والے تھے کہ اب ایک ہی پیغام کو پوری دنیا میں پھیلایا جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اب اس کے بعد پیغمبر نہیں آئیں گے، پیغام پہنچ جائے گا. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ بات ہم کو سمجھانی ہے. اس میں ہم نے
لوگوں کے سوالوں کو فیس کرنا ہے. میں گزارش کروں اس کے لیے ہمیں لوگوں کی کرٹیسزم، سخت باتیں سہنی ہیں. اگر ہمارے اندر اس کا حوصلہ نہیں ہے تو خدا کے واسطے یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام ہے، کیونکہ یہ اللہ کے پیغام کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو ایک پرابلم ہے، یہ زندگی ایک پرابلم ہے، یہ زندگی ایک چیلنج ہے، جیسا کہ میں نے گزارش کی ایک معمہ پزل ہے، اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے. تو میں اپنے آپ سے بھی اور تمام مسلمان بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ پہلے تو اس پزل کو سمجھیں، مطمئن ہو، اور جتنا ہو سکتا ہے اس روشنی کو پھیلائیں. ڈاکٹر صاحب بات واضح ہوئی آپ کے اس نقطے سے، اور جو اس سے مجھے سمجھ آئی وہ کچھ یہ ہے کہ ہدایت تو انسان کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں سے مل رہی ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ کون ظاہر میں کیسا ہے. ظاہر کا تو ہم کچھ اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن کون باطن میں کیسا ہے یہ تو ہم نہیں جانتے. تو پھر کیا اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کو تبلیغ کرے یا کسی دوسرے کے اوپر کوئی احکام انفورس کرے یا کہے کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں؟ تو اگر انسان اپنی ذات کے اوپر کام کرنا شروع کر دے، اس کی بہتری کی طرف کام شروع کر دے، تو کیا یہ معمے کا حل زیادہ آسان نہیں ہو جاتا؟ دیکھیں بشار، بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے عمل میں لازماً دوسرے کو ٹھیک کرنے کا جذبہ موجود ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرے اندر اگر یہ احساس جذبہ ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے سچائی کی تلاش کرنی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس نے ہم کو روشنی دکھائی ہے، اور میں اس کو اپنے تک محدود رکھوں، تو کیا یہ خود غرضی نہیں ہوگی؟ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے سے پہلے میں تقریریں کرنا شروع کر دوں، یہ تو ایک غلط بات ہے. لیکن شاید اتنی ہی غلط بات یہ ہے کہ مجھے تو بات سمجھ میں آ گئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھٹک رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بات نہ بتاؤں. سو میرا یہ خیال ہے کہ دوسرے کو بتانا، اچھے طرح سے بتانا، یہ اپنی اصلاح کے عمل کا حصہ ہے. صحیح، مطلب آپ اپنے اوپر بھی کام کرتے ہیں، اپنا بھی تزکیہ کریں اور دوسروں کا بھی تزکیہ کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ پھر وہیں آ جاتا ہے بیچ میں کہ جب ہم دوسروں کی اصلاح کرنے نکلتے ہیں تو پھر بہت سارا بیگیج ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ہم مجھے تو خود یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کیا میں حق پہ ہوں، کیا میں سچائی پہ ہوں، کیا میں ایک اچھا مسلمان ہوں، کیا میں اس تمام میسج کو جو قرآن نے مجھے ہدایت پہنچائی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں. تو جب تک میں خود اس کو نہ اپنا لوں تو میں کسی دوسرے کو کیسے اس کی پریچنگ کر سکتا ہوں؟ اور آپ نے خود کہا کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور انسان، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے بہت اسے ایک انٹلیکچولی اگر طاقتور بنایا ہے تو اپنی خواہشات اور نفس کی اس کے لحاظ سے بہت ویک بھی بنایا ہے. تو بھٹکنے کا عنصر جو ہے وہ بہت نمایاں ہوتا ہے ہر جگہ. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیں اس میں میں دو باتیں کہوں گا. ایک یہ کہ آپ کو اگر دوسروں کی اصلاح کرنی ہے تو وہ کسی دوسرے شہر کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ دوسرے محلے کے لوگ بھی نہیں ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے. آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، آپ کے دوست ہیں، جن کو آپ دنیا میں جو ان کے فائدے اور نقصان کی چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور اللہ کا پیغام بھی اسی طرح سے ضروری ہے، اور اس میں جو ایک نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں گے اور دوسرے آپ کو بتائیں گے. آپ دوسروں کو بتا رہے ہیں اور خود جھوٹ بول رہے ہیں تو دوسرے کا یہ اختیار ہوگا کہ وہ آپ کو اس سے روکے. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ میں کنونسڈ ابھی خود بھی نہیں ہوں، یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے. پوری طرح کنونسڈ کون ہے؟ ہم سب جستجو کر رہے ہیں. جہاں ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں وہاں ہم اپنے ہی آرگومنٹس کو بولتے ہوئے بھی ری وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایگزامن کر رہے ہوتے ہیں. یہ مرتے دم تک یہی ہوگا. ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم سچائی کی تلاش میں ہیں، اور سچائی کیا ہے؟ اس دنیا کے معمے پزل کا حل تلاش کرنا. اس کا ہمیں سرا مل گیا ہے اللہ کی کتاب میں. ہم اس کو پڑھتے ہیں، جب خود پڑھتے ہیں سمجھ کے ہمیں اطمینان ہوتا ہے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی بتائیں.
آپ سے میں نے بات کی کہ میں آپ سے تھوڑی سی دین کی بات کر لوں، میں آپ کو قرآن بتا دوں، آپ نے مجھے تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے شٹ اپ کال دے دی، میں نہیں بات کروں گا، میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی. لیکن میرا آپ کے ساتھ ہمدردی کا تعلق اس کا تقاضا کرتا ہے، جہاں میں آپ سے اور بہت سی باتیں کروں کہ آج وہاں نہ جائیے گا، وہاں بہت گرمی، تو وہاں میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے. تو یہ تو مجھے بتانا ہے اگر آپ میری بات سننے کے لیے تیار ہیں. صحیح ڈاکٹر صاحب، بات واضح ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو آخری بات کی اسی کے تسلسل میں ایک اور سوال آپ کے سامنے جو میرے ذہن میں آیا وہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہر کسی کو اپنے ارد گرد اپنے ماحول کے اندر اصلاح کو جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اچھائی کی تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے، برائی سے منع بھی کرتا رہنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کبھی بھی ان بائزڈ ہو کے چیزوں کو نہیں دیکھتا. وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کسی گروہ کے ساتھ، کسی فکر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے اور پھر اس کے ساتھ اپنا رستہ تلاش کرے. تو ان بائزڈ ہو کے سچائی کے سفر پہ نکلنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن چیز ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے میرا آپ سے. اور اگر تو یہ ممکن ہے تو پھر اتنے زیادہ بائسز کیوں پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں، ممکن ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے. لیکن یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ انسان کی یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ وہ کسی گروہ کے ساتھ وابستہ ہو. آپ کسی گروہ کے ساتھ اس کے خیالات، نظریات کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، کچھ عرصہ چلتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ گڑبڑ ہو گئی، یہ ٹھیک بات نہیں ہو رہی. آپ اس گروہ میں اصلاح کی کوشش کریں گے، یہی آپ کا امتحان ہے. بہت زیادہ لوگ کیوں بائسڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، بائسڈ ہونا کوئی خامی نہیں ہے، نیچرل ہے. بائسڈ ہونے میں حد سے آگے بڑھنا، حق کے آگے اپنے بائسڈ پن کو رکاوٹ بنا دینا، یہ تکبر ہے. یعنی اگر بائسڈ ہیں ہم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظریے سے محبت ہے، ہمیں اپنے مذہبی رہنما سے محبت ہے، ایک تعلق بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے آدمی بائسڈ ہو جاتا ہے. لیکن اس سب سے زیادہ محبت ہمیں حق سے ہونی چاہیے، اس لیے کہ حق ہمیں اللہ کی طرف لے جاتا ہے. تو جب ہم مثال کے طور پر اپنے کسی مذہبی لیڈر یا اپنے مذہبی گروہ کے ساتھ وابستگی اور ایک بائسڈ اٹیچمنٹ کے ساتھ حق کو کہیں اور سے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا امتحان ہے. ہمیں اس حق کو اس تمام تر تعلق کے باوجود قبول کرنا ہے، اور جب ہم ایسا کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اگر بہت سے لوگ ایسا نہیں کر پاتے تو یہ آپ کو ایک ظاہری چیز نظر آتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کر پاتے، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا، یہ ظاہر میں آپ دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں ان کے اندر بہت سے ڈیفرنٹ گروپس ہیں. ایک شخص اپنے پچھلے گروپ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ پوری طرح مطمئن نہیں ہے، وہ اس طرف جھکاؤ رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ مہربان ہے. وہ ہر ایک کو اس کے حالات، اس کی شخصیت کے لحاظ سے پرکھے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا. ڈاکٹر صاحب بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہاں پہ جو مجھے سیکھنے کو ملا وہ یہ ہے کہ انسان ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم کے لیے تو بائسڈ ہو سکتا ہے اپنے نظریات کے اندر، لیکن اگر اس نے معمے کا حل نکالنا ہے تو اس کے اندر اس کو اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی پیدا کرنی ہوگی کہ کہیں اس کو جو چیز اس نے لرن کی ہے اس کو ان لرن کرنا پڑے گا. ایسے ہی جہاں اس کی بائسز کہیں اٹیچ تھی تو اس کو وہاں سے ان بائس ہونا پڑے گا. تو یہ فلیکسیبلٹی اس معمے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے. کیا آپ کو لگتا ہے؟ آپ ایک گیدرنگ میں جاتے ہیں، آپ ایک تقریر سنتے ہیں، آپ متاثر ہوتے ہیں، خواہ وہ تقریر غلط ہی کیوں نہ ہو، پھر آخر گھر واپس جاتے ہیں نا، دوسرے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں نا، رات کو سونے سے پہلے کچھ سوچتے ہیں نا، صبح اٹھ کے کچھ سوچتے ہیں. تو یہ سب کچھ مل کے آپ کو موقع فراہم کرتی ہے یہ سارا سینیریو کہ آپ جس چیز سے وقتی طور پر متاثر ہوئے تھے اگر وہ غلط ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. ہم نے آج ناظرین ایک انٹرسٹنگ ڈسکشن کی اسی عنوان کے تحت، یعنی قرآن اور زندگی کا معمہ. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ایک اسی عنوان کے تحت نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.